لال قلعے کی باتیں دہلی ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی شان لال قلعہ اپنی شان و شوکت و شہرت کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی مثال آپ ہے۔ مغلیہ دور میں اسے قلعہ مبارک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لال قلعہ مغل بادشاہ شاہجہان کی نئی راجدھانی شاہجہاں آباد کا محل تھا۔ یہ دلی شہر کی 7ویں مسلم نگری تھی۔ لال پتھروں میں کمال کی نقاشی والا یہ لال قلعہ کبھی کوہ نور کی طرح چمکا تو کبھی آزادی کے متوالوں کے خون سے اس کے پتھر لال ہو گئے۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ شاعری۔ کیا آپ جانتے ہیں لال قلعے کو کس پتھر سے بنایا گیا تھا اور اس کا رنگ کیسا تھا؟ جانیے میرے ساتھ کہ لال قلعہ اتنا خاص کیوں ہے۔ شاہجہان نے جب لال قلعے کی شروعات کرائی تو اس کی عزت بڑھانے کے لیے تعمیرات کے نئے طریقوں کا استعمال کیا گیا۔ 1647 میں اس کے مکمل ہونے پر قلعے کے مین دروازے کو بھاری پردوں سے سجایا گیا۔ ان پردوں کی چین کے ریشم اور ترکی کے مخمل سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ دن میں 5 بار بجایا جاتا تھا شاہی بینڈ۔ تقریباً 1.5 میل کے دائرے میں پھیلے اس قلعے کے 2 مین دروازے ہیں، لاہوری گیٹ اور دلی گیٹ۔ لاہوری گیٹ ایک وقت میں شاہی بازار ہوا کرتا تھا۔ اس میں دربار کے جوہری، تصویر بنانے والے فنکار، قالینوں کے بیچنے والے، ریشم کے بنکر اور کئی طرح کے دستکاروں کے پریوار رہا کرتے تھے۔ اس شاہی بازار میں دن میں 5 بار شاہی بینڈ بجایا جایا کرتا تھا۔ یہ بینڈ قلعے میں داخلے کا اشارہ دیتا تھا اور شاہی خاندان کے علاوہ سبھی مہمانوں کو یہاں جھک کر جانا ہوتا تھا۔ فنکاری کی لاجواب عمارتیں۔ لال قلعے میں کئی خاص عمارتیں ہیں جن میں دیوان عام، دیوان خاص کے علاوہ موتی مسجد، ہیرا محل، رنگ محل، خاص محل اور حیات بخش ساتھ ساتھ تقریباً 15 عمارتیں ہیں۔ خاص طرح کی فن تعمیر کا مظاہرہ کرتی ہیں عمارتیں لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ دیوان عام۔ لال قلعے کی تعمیر کا کام استاد احمد اور استاد حامد نے کیا تھا۔ عوام کی تکلیفوں کو سننے کے لیے بنا تھا دیوان عام۔ لال قلعہ کے دیوان عام میں مغل بادشاہ یہاں دربار لگا کر لوگوں کی تکلیفیں سنا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ خاص مہمانوں اور دوسری جگہ سے آنے والے لوگوں سے بھی یہیں ملاقات کیا کرتے تھے۔ دیوان عام کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی پچھلی دیوار میں پتیوں کا منڈپ بنا ہوا ہے جہاں بادشاہ سنگ مرمر کے بنے تخت پر بیٹھا کرتے تھے۔ اس منچ کے پیچھے ایٹالین پیٹرا کام کے شاندار نمونے بنے ہوئے ہیں۔ دیوان خاص۔ مہمانوں کی خاطرداری کے لیے جانا جاتا تھا دیوان خاص۔ قلعے کا دیوان خاص مہمانوں کے لیے تھا۔ شاہجہان کے سبھی عمارتوں میں سب سے زیادہ سجاوٹ والا 90x67 فٹ کا دیوان خاص سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے جس کے چاروں طرف باریک کاریگری سے تراشے ہوئے کھمبے ہیں۔ کارلینین اور دوسرے پتھروں کی پچی کاری موزیک کام کے پھولوں سے سجا دیوان خاص کا تخت شاہی اپنی بناوٹ کے لیے بہت مشہور تھا جسے 1339 میں نادر شاہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ انگریزوں کے دور میں چھاؤنی کی شکل میں استعمال ہوتا تھا لال قلعہ۔ لال قلعے کی تعمیر کے بعد شاہجہان نے اور بھی دوسری کئی عمارتوں کو تعمیر کرایا۔ شاہجہان کے دور میں فن تعمیر اپنے عروج پر تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی شکست کے بعد انگریزوں نے لال قلعہ اپنے اختیار میں لے کر اس میں کئی بدلاؤ کیے۔ سب سے بڑا بدلاؤ یہ تھا کہ انگریزوں نے اب اس قلعے کو چھاؤنی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور آزادی کے بعد بھی اس قلعے کے کئی خاص علاقے 2003 تک ملک کی فوج کے ہاتھ میں رہے۔
تاج محل اور لال قلعے میں ایک بات عام ہے اور وہ ہے یمنا کا کنارہ۔ قلعے میں بنے حمام کے ساتھ موتی مسجد بنی ہے۔ یہ اورنگزیب کی ذاتی مسجد تھی۔ 3 گنبد والی یہ مسجد تراشے ہوئے سفید سنگ مرمر سے بنی ہے۔ آگرہ کے تاج محل اور قلعے کی طرح لال قلعہ بھی یمنا ندی کے کنارے پر بنا ہے۔ اس ندی کا پانی قلعے کو گھیر کر آس پاس بنی کھائی کو بھرتا تھا۔ لال قلعے کے ایک طرف ایک اور پرانا قلعہ بھی ہے جسے سلیم گڑھ کا قلعہ بھی کہتے ہیں۔ سلیم گڑھ کا قلعہ اسلام شاہ سوری نے 1546 میں بنوایا تھا۔ اسی قلعے میں رکھا ہوا تھا کوہ نور ہیرا۔ مغل سلطنت کے زوال اور 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے اس قلعے میں آرمی ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ انگریز یہاں رکھے سبھی قیمتی سامان کو لوٹ کر لے گئے۔ انہوں نے یہاں بنے زیادہ تر محلوں، عمارتوں اور باغوں کو برباد کر دیا۔ دنیا کی قیمتی ہیروں میں سے ایک کوہ نور ہیرا بھی ایک وقت میں اسی قلعے میں رکھا ہوا تھا۔ دراصل شاہ جہاں جب تخت پر بیٹھا کرتے تھے یہ ہیرا اسی تخت میں لگا ہوا تھا۔ سونے سے بنے اس تخت میں بہت سے قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے۔ کوہ نور لگا یہ تخت دیوان خاص میں رکھا ہوا تھا۔ کس لیے کہلایا لال قلعہ لال قلعہ؟ لال رنگ سے بنے پتھر کی وجہ سے یہ لال قلعہ کہلایا۔ زیادہ تر لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ لال قلعہ لال رنگ کی وجہ سے اس کا نام لال قلعہ ہوا ہے، لیکن اصلیت اس سے الگ ہے۔ لال قلعے کو بھلے ہی اس کے موجودہ رنگ سے جانا جاتا ہو، لیکن یہ بنتے وقت ایسا نہیں تھا۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے مطابق اس عمارت کے کئی حصوں کو چونا پتھر سے تعمیر کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن وقت کے ساتھ جب وہ خراب ہو کر گرنے لگا تو انگریزوں نے اس پر لال رنگ کرا دیا۔ اسی وجہ سے بعد میں اسے لال قلعہ کہا جانے لگا۔ 1947 میں ہندوستان کے آزاد ہونے پر انگریزی سرکار نے اسے ہندوستانی فوج کے حوالے کر دیا۔ تب یہ آرمی ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا۔ 22 دسمبر 2003 کو ہندوستانی فوج نے 56 سال پرانے آفس کو ہٹا کر لال قلعے کو خالی کیا اور ایک پروگرام میں اسے ٹورزم ڈیولپمنٹ کو سونپ دیا۔ امید کرتا ہوں لال قلعے کی اس ذکر میں میری طرح آپ نے بھی قلعے کی شاہی رونق کو محسوس کیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا دوست محمد ناصر، شکریہ۔